لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله محترم سامعین کرام و معزز حاضرین جمعہ اور خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد ہم نے سورۃ الانعام آیت نمبر 153 کی تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے کہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہی میرا سیدھا راستہ ہے، پس تم اے لوگو اس کی اتباع کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور تم صراط مستقیم کے علاوہ کسی اور راستوں کی اتباع مت کرو۔ اگر تم صراط مستقیم کو چھوڑ کر کسی اور راستے کی اتباع کرو گے، اس کی راہ پر چلو گے، تو یہ راستے تمہیں صراط مستقیم سے بھٹکا دیں گے، گمراہ کر دیں گے۔ تو محترم سامعین کرام، آیت کے مناسبت کے لحاظ سے آج ہمارا موضوع خطابت ہے شب برات کی بدعات و خرافات اور اس کا پس منظر۔ محترم سامعین کرام، آج ماہ شعبان کی 12 تاریخ ہے اور پرسوں یعنی اتوار کے دن ایک ایسی رات آنے والی ہے کہ جس رات کو لوگ شب برات کے نام سے جانتے ہیں اور موسوم کرتے ہیں لوگ۔ شب براءت، یہ شب برات 2 لفظوں سے مل کر بنا ہوا ہے، ایک ہے شب اور ایک ہے براءت۔ شب یہ فارسی لفظ ہے جس کا معنی ہوتا ہے رات، اور براءت یہ عربی لفظ ہے جس کا معنی ہوتا ہے بیزار ہونا، لا تعلق ہونا، کٹ جانا اس کا معنی ہوتا ہے۔ تو اس کا معنی اب کیا ہوگا دونوں کو ملا کر؟ شب براءت، بیزاری والی رات، لا تعلق والی رات۔ دیکھیں آپ محترم سامعین، دونوں کے معنی کو جب ملائیں گے اور کریں گے تو دونوں کے اندر مناسبت نہیں ہے، ربط نہیں ہے۔ شب برات، بیزاری والی رات، کیا مطلب ہے اس کا؟ تو تعلق اور ربط نہیں ہے، اس سے پتہ ہی چلا۔ اور ایک لفظ فارسی ہے اور ایک لفظ عربی ہے، اس سے پتہ یہ چلتا ہے اگر واقعی میں اس کا تعلق دین سے ہوتا، اسلام سے ہوتا، تو اس کا دونوں لفظ عربی ہوتا، فارسی نہ ہوتا۔ تو اسی سے پتہ یہ چلا کہ اس کا تعلق اسلام سے، دین سے نہیں ہے، کسی اور سے ہے، بدعت سے ہے۔ اگر واقعی میں اسلام سے ہوتا تو دونوں لفظ عربی سے ہوتا۔ جیسے مثال کے طور پر شب قدر، اس کا تعلق دین سے ہے، اسلام سے ہے، قرآن نے اس کو کہا ہے لیلۃ القدر، دونوں لفظ عربی ہے، لیلہ بھی عربی، قدر بھی عربی۔
اسی طرح قرآن نے کہا لیلۃ مبارکہ شب قدر کو، تو دونوں عربی ہے، لیلہ بھی عربی، مبارک بھی عربی. تو اگر واقعی میں یہ دین کا حصہ ہوتا شب برات کا لفظ ہے تو اس کا بھی استعمال ہمیں ملتا قرآن و حدیث کے اندر میں، لیکن کبھی بھی کہیں بھی ایسا استعمال نہیں ملتا ہے کہ لیلۃ البرات، ایسا ملتا ہی نہیں، کہیں نہیں ملتا ایسا. اس سے پتہ یہ چلا کہ شب برات کا جو لفظ استعمال کیا گیا ہے اس کا تعلق دین سے، اسلام سے نہیں ہے. اور ایک بات یہاں جان لیں آپ محترم سامعین، 5ویں صدی ہجری کے شروعات میں جتنی بھی حدیث اور تفسیر کی شرح لکھی گئی ہے، تفسیر کی گئی ہے، یا اس تعلق سے جتنی بھی روایات پیش کی جاتی ہیں، ان تمام روایات کے اندر یا ان تمام حدیث کے شروحات کے اندر کہیں بھی اس کا لفظ ملتا نہیں ہے کہ شب برات کا لفظ مل جائے یا لیلۃ البرات کا لفظ ملتا ہے، ایسا ملتا ہی نہیں ہے. اور بلکہ اس کا یہ لفظ جو شب برات کا لفظ شروعات کہاں سے ہوئی ہے؟ 5ویں صدی ہجری کے آخر میں اس کا لفظ لیا گیا ہے اور ایجاد کیا گیا ہے. اور اس کو ایجاد کرنے والے کون لوگ ہیں؟ اس کو ایجاد کرنے والے، اس کا یہ نام رکھنے والے صوفیہ لوگ ہیں، صوفیہ حضرات لوگ ہیں. جیسا کہ علامہ طاہر بن علی الحنفی نے اپنی کتاب کے اندر تذکرۃ الموضوعات کے اندر اس بات کو وضاحت کی ہے کہ واقعی میں اس لفظ کا ایجاد کرنے والے کون ہیں، موجد کون ہیں؟ صوفیہ حضرات ہیں. حناف لوگ اس بات کو مانتے ہیں کہ ہاں یہ ایجاد شدہ ہے، یہ ایجاد کیا ہوا لفظ ہے، اس کا تعلق دین سے، شریعت سے نہیں ہے. محترم سامعین کرام، شب برات کی حقیقت اور اس کی بدعات و خرافات کا تعلق شیعہ حضرات سے ہے. یہ بھی جان لیں کہ جو بھی بدعات و خرافات کی جاتی ہے اس رات میں اس کا تعلق شیعہ حضرات سے ہے. وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ شیعہ حضرات اس رات میں 3 بڑے کام انجام دیتے ہیں. پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ وہ پہلا کام وہ انجام یہ دیتے ہیں، وہ اس رات امام غیب کی میلاد بناتے ہیں. اس کا ایک امام ہے جس کو وہ مانتے ہیں امام غیب، وہ اس رات امام غیب کی میلاد یعنی پیدائش کی خوشی مناتے ہیں، اور اس کی خوشی میں حلوہ مانڈا پکوان بناتے ہیں، پکاتے ہیں اور حلوہ خوری کرتے ہیں، حلوہ کھاتے ہیں اور ایک دوسرے کو دعوت طعام دیتے ہیں اور یہ دعوت دیتے ہیں سب لوگوں کو. یہ پہلا کام کرتے ہیں وہ لوگ. اسی طرح دوسرا کام وہ لوگ اس رات کو یہ کرتے ہیں کہ وہ امام غیب کی میلاد کی خوشی میں لائٹنگ کرتے ہیں، روشن کرتے ہیں، چراغاں کرتے ہیں اور اس رات میں محفلیں مجلسیں منعقد کرتے ہیں. اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ لوگ اس رات میں کیا کرتے ہیں، کسی تالاب یا دریا کے کنارے جا کر کچھ پرچیاں، عرضیاں اس میں داخل کرتے ہیں، پھینکتے ہیں، اور یہ پھینکنے کے بعد اس میں عرضیاں داخل کرنے کے بعد دریا کے کنارے تالاب میں کیا کرتے ہیں، وہ امام غیب سے التجا کرتے ہیں. امام غیب سے یہ التجا کرتے ہیں، اس سے گزارش کرتے ہیں کہ اے میرے امام غیب، ان مسلمانوں نے ہم پر بڑا ظلم کیا ہے، زیادتی کیا ہے، تو آپ ذرا آ جائیں اور اس کا بدلہ آ کر لے لیں آپ. اسی طرح تیسرا کام وہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ وہ لوگ اس رات میں مسلمانوں سے اور سارے صحابہ کرام سے برات کا اعلان کرتے ہیں، اور سارے صحابہ کرام کو اور سارے مسلمانوں کو اس رات وہ لوگ گالیاں دیتے ہیں، لعن طعن کرتے ہیں، برا بھلا بولتے ہیں، اور برملا لعنیہ طور پر یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان اور سارے صحابہ کے ہم دشمن ہیں. یہ مسلمان جو ہیں اور سارے صحابہ یہ میرے دشمن ہیں، برملا اس کا اعلان کرتے ہیں وہ لوگ. تو یہ 3 کام خصوصی طور سے وہ لوگ اس رات میں کرتے ہیں، جس کا تذکرہ خود ان کی کتاب کے اندر یہ بات موجود ہے. تحفۃ العوام ایک کتاب ہے، تحفۃ العوام، اس کے اندر یہ ساری باتیں موجود ہیں. یہ 3 کام وہ لوگ اس رات میں کرتے ہیں. تو اس سے کیا پتہ چلا؟ اس سے پتہ یہ چلا کہ یہ جو شب برات کی جو بدعات و خرافات آج مسلمانوں کے اندر آ چکی ہے، اس کا تعلق شیعہ حضرات سے ہے، اور شیعہ کی نقالی کرتے ہوئے آج کے یہ بیچارے نام نہاد مسلمان اور انجانی مسلمان غلطی سے یا جان کر یا بالکل انجانے بن کر بھی ایسا کام کرتے ہیں غیر محسوس طریقے سے. اسے پتہ چلتا نہیں ہے کہ ہم نے یہ عمل کہاں سے لیا ہے اور کہاں سے اس کی شروعات ہو رہی ہے.
تو معلوم یہ ہوا یہ نقالی، یہ بدعت و خرافات کا ایجاد وہیں سے ہوتا ہے اور وہیں سے اس کا سلسلہ جا کر مل جاتا ہے۔ آئیے ذرا دیکھتے ہیں مختصر میں کہ شب برات یعنی 15ویں شعبان میں آج کے مسلمان کیا کیا بدعت و خرافات کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز، سب سے پہلا عمل کیا کیا جاتا ہے؟ اس رات کو قیام اللیل کیا جاتا ہے، رات میں عبادات کی جاتی ہیں، شب بیداری کی جاتی ہے، اور اس کے کل ہو کر یعنی کہ 15ویں شعبان کو روزہ رکھا جاتا ہے۔ اس تعلق سے لوگ ایک حدیث پیش کرتے ہیں، ابن ماجہ کی حدیث ہے، وہ پیش کرتے ہیں لوگ کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ اے لوگوں، جب 15ویں شعبان کی رات آ جائے تو تم لوگ اس رات میں قیام اللیل کرو، رات میں قیام اللیل کرو، شب بیداری کرو، اور اس کے دن میں روزہ رکھو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس 15ویں شعبان کی رات کو آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، اترتا ہے، اور یہ آواز لگاتا ہے کون ہے جو مجھ سے معافی مانگے میں اسے معاف کر دوں، اور وہ کون ہے جو مجھ سے روزی طلب کرے میں اسے روزی عطا کروں، اور وہ کون ہے جو مصیبت زدہ ہو میں اس کی مصیبتوں کو دور کر دوں، اور وہ کون ہے جو مجھ سے سوالات کرے میں اس کے سوالات کو پورا کر دوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ آواز لگاتا رہتا ہے یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ حدیث ابن ماجہ کی ہے، لیکن جان لیں یہ حدیث موضوع ہے۔ کیا ہے یہ حدیث؟ یہ حدیث موضوع ہے۔ تمام محدثین کرام نے اس بات پر اجماع کیا ہے، اتفاق کیا ہے کہ اس میں راوی ہے ابو بکر، وہ کذاب ہے، جھوٹ بولنے والا ہے، کہ کیا کیا اس نے، اس راوی نے اپنی طرف سے حدیث کو گڑھ لیا، یہ حدیث من گھڑت ہے، نعوذ باللہ، یہ اللہ کے نبی کا قول فرمان نہیں ہے۔ تو اس سے پتہ ہی چلا کہ یہ جو پیش کی جاتی ہے یہ روایت موضوع ہے، صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح دیکھیں آپ 15ویں شعبان کی رات مخصوص نمازیں پڑھی جاتی ہیں، اور اس رات میں 3 طرح کے خود ساختہ موضوع نمازیں پڑھی جاتی ہیں، تین نمازیں پڑھی جاتی ہیں۔ کیا؟ پہلی نماز جو پڑھی جاتی ہے وہ 14 رکعت پر مشتمل ہوتی ہے۔ وہ کس طرح؟ وہ اس طرح کہ لوگ بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی کے حوالے سے کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ جو شخص اس رات یعنی 15ویں شعبان کو 14 رکعت نماز پڑھے گا اور 14 رکعت نماز پڑھنے کے بعد کچھ صورتوں کی تلاوت کرے گا، تو کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اسے 20 مقبول حج اور 20 سال روزوں کے ثواب ملے گا، 20 سال کے روزوں کا ثواب ملے گا۔ یہ حدیث بھی موضوع ہے، من گھڑت ہے، محدثین نے اسے من گھڑت کہا ہے، موضوع کہا ہے۔ ایک نماز ہو گئی۔ دوسری نماز جو 12 رکعت پر مشتمل ہے، اور یہ بیان کیا جاتا ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص اس رات 12 رکعت نماز ادا کرے گا اور ہر رکعت میں 30 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرے گا تو کیا ہوگا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مرنے سے پہلے اسی دنیا میں جنت میں اپنا مقام دکھا دے گا۔ اور اس کی فضیلت کیا ہے کہ ایسا شخص جو ایسا کرے گا تو ایسا انسان کی فضیلت یہ ہوگی کہ ایسا انسان اپنے گھر والوں میں سے 10 افراد کی بخشش کرائے گا، سفارش کرا دے گا۔ یہ حدیث بھی موضوع ہے، من گھڑت ہے، صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح تیسری نماز دیکھیں آپ، تیسری نماز جو صلاۃ الفیہ ہزاری نماز کے نام سے مشہور ہے اور پڑھی جاتی ہے، یہ بڑا لوگوں میں عام ہے، چرچا اس کا ہے۔ کیا ہے؟ اس حوالے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے بیان فرمایا، یہ بات کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے علی، کہ جو شخص اس رات کو کیا 100 رکعت نماز پڑھے گا، 100 رکعت، اور ہر رکعت میں 10 مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرے گا اور 10 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرے گا، تو اس کی فضیلت کیا ہے؟ یہ کہا جاتا ہے کہ جو ایسا کر لے گا اس کا مقام، اس کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ساری ضروریات کو پورا کر دے گا، اور اگر وہ لوح محفوظ کے اندر میں وہ
بدبخت لکھا ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مٹا کر نیک بخت لکھ دے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے 1 سال آئندہ کے گناہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دے گا۔ تو یہ جانیں آپ 3 طرح کی نمازیں پڑھی جاتی ہیں، یہ تینوں نمازیں 14 رکعت، 12 رکعت، 100 رکعت، یہ سب کی سب خود ساختہ ہیں، موضوع ہیں، من گھڑت ہیں۔ سارے محدثین کا اس بات پر اجماع ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے، موضوع ہے، من گھڑت ہے۔ یہاں پر ایک بات آپ ذہن نشی رکھیں آپ کہ شب برات مطلب 15ویں شعبان کی رات جو بھی نمازیں پڑھی جاتی ہیں، چاہے وہ جو بھی نماز ہو، 2 ہو، 4 ہو، 6 ہو، جو بھی نماز پڑھی جاتی ہیں، 12 ہو، 14 ہو، 100 ہو، جو بھی ہو، ایک بات جان لیں کہ اس کی شروعات کب ہوئی، کیسے ہوئی، کس نے کیا، معلوم ہے؟ تو اس تعلق سے امام ابو بکر ترتوشی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الحوادث والبدع، کتاب عربی میں الحوادث والبدع، اس میں تذکرہ ہے بدعات کا، الحوادث والبدع کے اندر امام ابو محمد عبد الرحمن المقدسی کے حوالے سے یہ بات نقل فرماتے ہیں۔ انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ اس رات جو بھی نمازیں پڑھی جاتی ہیں، اس کی ایجاد کب ہوئی ہے؟ اس کی ایجاد ہوئی ہے 448 ہجری میں، اس کی شروعات کی گئی ہے۔ اور شروعات کرنے والا کون ہے؟ نابلد سے ایک شخص ابن ابی حمرہ، نام کیا ہے؟ ابن ابی حمرہ، نابلد سے ایک شخص آیا، ابن ابی حمرہ نامی ایک انسان آیا، بیت المقدس میں آیا، اور آنے کے بعد نماز پڑھانا شروع کر دیا۔ بیت المقدس میں آ کر انہوں نے نماز پڑھانا شروع کر دیا۔ تو شروع میں اس کے پیچھے صرف ایک آدمی تھا، بس وہ نماز پڑھا رہا تھا بیت المقدس میں آ کر، اور اس کے پیچھے صرف ایک آدمی تھا شروع میں۔ پھر بعد میں 2، 3، 4، 5 ہوتے گئے، مکمل نماز پڑھانے تک ایک جم غفیر نے ایک بڑی جماعت اس کے پیچھے نماز ادا کر لیا۔ یہ تو ہو گیا پہلا سال کی بات ہے، اسی سال کی بات ہے۔ پھر بعد میں اس کے اندر یہ بات موجود ہے، پھر بعد میں پھر آئندہ سال پھر وہی آدمی، مراد ابن ابی حمرہ، نام کیا اس کا؟ ابن ابی حمرہ نامی ایک شخص پھر دوبارہ وہ آئندہ سال پھر آیا، اور پھر آنے کے بعد پھر اس نے وہی نماز پڑھانا شروع کر دیا بیت المقدس کے اندر میں، اور اس بار اس کے پیچھے ایک بڑی جماعت نے، ایک بڑی جم غفیر نے نماز ادا کر لی۔ یہیں سے اس کی شروعات ہو جاتی ہے۔ جب یہ نماز ادا کی گئی بیت المقدس کے اندر میں یہ 2 سال، تو اس کا چرچا ہو گیا، اس کا بالکل وہ مشہور ہو گیا، سارے جگہوں میں وہیں سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے، اب تک یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ تو یہ ہے، اس کی شروعات اس طرح کی جاتی ہے۔ اسی طرح دیکھیں آپ محترم سامعین، شب برات کی بدعات و خرافات میں سے ایک بدعت کیا ہے؟ اس رات اجتماعی طور سے قبرستان کی زیارت کے لیے جانا۔ دیکھیں آپ، قبرستان کی زیارت کرنا واقعی میں ایک اچھا عمل ہے، ایک مستحسن عمل ہے، اچھا عمل ہے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بھی ہے، حکم بھی دیا کرنے کے لیے، کیا آپ کریں۔ آپ مسلم کی حدیث، بہت ساری حدیث موجود ہے اس کے تعلق سے کہ آپ قبروں کی زیارت کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو یہ قبروں کی زیارت کرنا موت کی یاد دہانی کرائے گی، آخرت کی یاد دہانی کرائے گی، اور آپ کا دل نرم ہوگا۔ لیکن ایک بات جان لیں آپ، ذہن نشی رکھیں آپ کہ اس کو خاص کر دینا، دیکھیں بہت سارے عمل ایسے ہیں جو ثابت ہیں، لیکن خاص کرنے سے وہی عمل، ثابت شدہ عمل بدعت ہو جائے گا۔ دیکھیے بدعت کے بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک ہے وہ عمل جو جس کا تعلق قرآن سے، اسلام سے ہے ہی نہیں ہو، وہ تو بدعت ہے ہی، جس کا تعلق ہی نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، بالکل ایک ذرہ برابر جس کا کوئی نام و نشان تک بھی نہ ہو، وہ تو ہے ہی بدعت، وہ کرے گی بدعت ہو جائے گی۔ جیسے نماز ظہر کی کتنی فرض ہے؟ 4 فرض ہیں، آپ پڑھ دیں گے 3 یا 5 تو بدعت ہو جائے گی یہ چیز۔ تو ایک ہے بالکل وہ چیز ہی نہ ہو، اس کو لا دیں آپ، وہ بدعت ہے۔ اور ایک چیز کا ہے، ایک چیز ہے اس میں اضافہ کر دیجئے گا، یہ بھی بدعت ہے۔ یا خاص کر دینا، جیسے آپ اللہ کے نبی نے وضاحت کر دیا، حدیث کے اندر یہ بات موجود ہے، نبی کا حکم بھی ہے، نبی کا عمل بھی موجود ہے کہ آپ قبروں کی زیارت کیجئے، یہ عام بات ہے، خاص نہیں کرنا۔ اب خاص کر دیا جائے 15ویں شعبان کے دن، ٹھیک ہے جائیں گے، لیکن اس دن خاص کی جائیں گے اور اجتماعی شکل میں جائیں گے اور بالکل وہ مجاز لے کر جائیں گے، تو یہی بدعت ہو جائے گی۔ حالانکہ یہ عمل بدعت نہیں، لیکن خاص کر دینا، اسی عمل کو سال میں 1 مرتبہ خصوصی طور سے جانا، اجتماعی شکل میں جانا، اور جو نہیں جاتا ہے وہ بھی اس دن جائے، اس رات جائے، تو یہی عمل بدعت کہلائے گی۔ تو اس سے پتہ ہی چلا یہ عمل جو کیا جاتا ہے اس رات خاص طور سے خصوصاً، یہ بدعت میں شمار کیا جائے گا۔ اس تعلق سے ایک حدیث پیش کی جاتی ہے، اسی تعلق سے کیا؟ ابن ماجہ ترمذی کی حدیث ہے
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس موجود تھے، ان کی باری تھی، وہ دونوں اپنے ایک روم میں تھے، سوئے ہوئے تھے۔ تو کیا ہوا، اچانک اللہ کے نبی ان کی بستر سے اٹھے اور اٹھنے کے بعد بقیع قبرستان چلے گئے۔ کہاں چلے گئے؟ بقیع قبرستان چلے گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور پیچھے پیچھے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اٹھی اور پیچھے پیچھے وہ بھی چلی گئیں اللہ کے نبی کے پیچھے پیچھے۔ جب اللہ کے نبی نے دیکھا عائشہ کو تو کہا، اے عائشہ تمہیں کیا شک ہوا تھا؟ تم میرے پیچھے پیچھے کیوں آ گئی؟ کیا تمہیں شک ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول تمہارے ساتھ خیانت کریں گے؟ بولا نہیں اللہ کے رسول، مجھے یہ اندیشہ ہوا، شک ہوا کہ کہیں آپ کسی اور بیوی کے پاس چلے گئے ہوں گے رات میں۔ آپ یہ بات کہی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ ہو سکتا ہے مجھے یہ اندیشہ لگا کہ کسی بیوی کے پاس آپ چلے گئے ہوں گے، مجھے یہ سوچا، میں نے یہ سوچا۔ اس کے بعد تب کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، نہیں بات ایسی نہیں ہے، بلکہ بات ایسی ہے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ 15ویں شعبان کی رات نزول فرماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کو قبیلہ کلب کہ بکریوں کی بال کی تعداد سے بھی زیادہ اللہ سب کو معاف کر دیتا ہے۔ تو یہ حدیث کیا ہے؟ ضعیف ہے۔ یہ حدیث محدثین کے نگاہ میں ضعیف ہے، جو اس رات کے لیے خاص پیش کیا جاتا ہے۔ اس رات کو اللہ کے نبی وہاں گئے، قبرستان کی زیارت کرنے کے لیے گئے، تو اس تعلق سے یہ حدیث ضعیف ہے۔ اسی طرح شب برات کی بدعت و خرافات میں سے ایک بدعت یہ بھی کی جاتی ہے کہ حلوہ خوری کی جاتی ہے۔ حلوہ پکانا، حلوہ کھانا، تقسیم کرنا یا دعوت دینا یہ کی جاتی ہے، اور اس تعلق سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس رات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے تھے، تو اسی بنا پر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلوہ کھایا تھا، تو اسی بنا پر ہم بھی نبی کی اتباع میں، نبی کی محبت میں حلوہ خوری کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ بات بالکل الزام ہے، موضوع ہے، من گھڑت ہے، کہیں سے یہ بات ثابت نہیں ہے، نہ تاریخی لحاظ سے کہیں سے یہ بات ثابت ہی نہیں ہے۔ اگر مان بھی لیا جائے کہ اللہ کے نبی کی دانت مبارک شہید ہوئے تو کب ہوا سب کو معلوم ہے، غزوہ احد کے موقع پر شوال 3 ہجری میں غزوہ احد ہوا، اسی موقع سے اللہ کے نبی کی دندان مبارک شہید ہوئے تھے۔ تو اس موقع سے ایسا ہوا تھا نا کہ پہلے ایسا ہوا تھا، اور یہ بھی نہیں ہے کہ اللہ کے نبی نے حلوہ خوری بھی کیا، چاہے جو مہینہ جو بھی ہو، شعبان ہو یا شوال ہو، اگر دانت شہید ہوا اللہ کے نبی کا تو یہ کہاں ثابت ہو گیا کہ اللہ کے نبی نے حلوہ کھایا ہو؟ کہیں ایسا کہیں نہیں ہے، چاہے شعبان کا مہینہ ہو چاہے شوال کا مہینہ ہو، ایسا ہے ہی نہیں ہے کہ اللہ کے نبی نے حلوہ خوری کیا، حلوہ کھایا ہے دانت کے ٹوٹنے کے بعد، ایسا نہیں ہے۔ اسی طرح شب برات کی بدعت و خرافات میں سے ایک بدعت کیا ہے؟ روحوں کی آمد کا عقیدہ رکھنا۔ ہمارے بعض بھائی، بعض مسلمان یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اس رات جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے ہیں اس کے خاندان والے میں سے، وہ ان کی روحیں آتی ہیں، اس رات ان کی روحیں آتی ہیں اور رات بھر رہ کر صبح سویرے وہ چلی جاتی ہیں عالم ارواح میں، جہاں سے آئیں وہ وہیں چلی جاتی ہیں۔ اور یہ عقیدہ ان کا ہے کہ ان کی زندگی میں جو کھانا پسند تھا وہی کھانا پکا کر رکھ دیا جاتا ہے ایک کونے میں، کنارے میں، اس کے ایصال ثواب کی نیت سے۔ عقیدہ کیا ہے؟ اس کے ایصال ثواب کیا جائے۔ اگر وہ کھانا اچھا بنا کر رکھتے ہیں گھر والے لوگ تو بڑا خوش ہوتے ہیں، آنے والی روح اسے اچھی لگتی ہے، اسے خوشی ہوتی ہے۔ اگر کھانا بنا کر نہیں رکھیں گے آپ تو وہ انہیں اچھا نہیں لگے گا اور وہ مایوس ہو کر وہ چلے جاتے ہیں۔ یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ اس رات مرنے والے کی روح دوبارہ آتی ہے، ہر سال آتی ہے اور وہ پھر دوبارہ صبح میں چلی جاتی ہے۔ تو یہ عقیدہ نعوذ باللہ یہ کافرانہ ہے، یہ مشرکانہ ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ یہ ہندوانہ عقیدہ ہے، آواگمن کا عقیدہ، سب لوگ جانتے ہیں، تناسخ ارواح کا عقیدہ، پنرجنم کا عقیدہ، دوبارہ پھر زندہ ہو جانا، پھر دوبارہ آ جانا، یہ ہے پنرجنم، دوبارہ زندگی، تناسخ ارواح۔ یہ عقیدہ مشرکانہ ہے، کافرانہ ہے، ہندوانہ ہے۔ اور آج بھی لوگ ایسا مانتے ہیں کہ ہاں روحیں آتی ہیں۔ تو ایک بات جان لیں، جو روحیں اس دنیا سے چلی گئیں یا تو سجین میں یا تو علیین میں، اگر وہ نیک ہیں تو علیین میں ہیں تو کیوں آئیں گے؟ وہ علیین میں ہیں، اچھی جگہ ہیں، وہ کیوں آئیں گے؟ وہ اتنی خراب جگہ، دنیا جو دکھوں کی جگہ ہے، مصیبتوں کی جگہ، یہاں کیوں آئیں گے وہ چھوڑ کر؟ اتنی اچھی جگہ جو اللہ کی نعمت جہاں اس کو مل رہی ہے وہ چھوڑ کر کیوں آئیں گے یہاں دنیا کے اندر میں؟ اور اگر اس کی روح سجین میں ہے تو قید ہے،
تو قید خانے کے اندر جہاں فرشتے مقرر ہیں اس کو چھوڑ کر آ سکتا ہے انسان؟ نہیں آ سکتا ہے. سجین میں ہو یا علین میں ہو، ہر وہ روح دنیا میں آ ہی نہیں سکتی ہے. جو چلی گئی تو چلی گئی، دوبارہ آ ہی نہیں سکتی ہے. تو یہ عقیدہ نظریہ اپنانا یہ پنرجنم کا عقیدہ ہے اور یہ کافرانہ عقیدہ ہے. آخری بات، اتنی ساری باتیں آپ کے سامنے آ گئیں کہ شب برات کے تعلق سے جو بھی بدعت و خرافات آج ہمارے اندر آ چکا ہے، اس کا تعلق شیعہ حضرات سے ہے. تو کیا بدعات ہوتی ہے آپ کو معلوم ہے، سب جانتے ہیں لوگ. آخری بات، شب برات یعنی 15ویں شعبان کی رات کی فضیلت کے تعلق سے جتنی بھی حدیث آتی ہیں سب کی سب یا تو ضعیف یا موضوع ہیں. کوئی بھی حدیث صحیح نہیں. اتنا بات جان لیں آپ، جتنی بھی حدیث تقریباً مجھے جو یاد ہے 8 حدیث ہیں جو میں نے دیکھا ہے، اور ساری کی ساری 8 حدیثیں وہ ضعیف ہیں یا تو موضوع ہیں. کوئی حدیث صحیح نہیں ہے. لیکن ایک بات یہاں جان لیں آپ، تاکہ آپ بالکل آپ کے علم میں اضافہ ہو جائے، کہ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث تو حسن کہہ دیا ہے. کون سی حدیث ہے؟ وہ حدیث ابن حبان کی ہے، معجم طبرانی کی ہے، بہقی کی ہے. کون سی حدیث؟ وہ حدیث اس طرح ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی 15ویں شعبان کی رات اپنی ساری مخلوقات کی طرف نظر کرم کرتا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالی ساری مخلوقات کو معاف کر دیتا ہے سوائے 2 کے، ایک کافر مشرک اور ایک کینہ پرور. دل میں کسی کے خلاف بغض ہو، کینہ ہو، اللہ اس کو معاف نہیں کرتا، باقی اللہ سب کو معاف کر دیتا ہے. تو یہ حدیث جو کہاں ہے ابن حبان کی ہے. اس حدیث کے تعلق سے علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ جو آج کے دور کے الحمدللہ مجدد ہیں، محدث ہیں، ان سے چوک ہو گئی ہے. انسان سب ہے، غلطی ہوتی ہے. انہوں نے ساری حدیث کو ملا کر انہوں نے یہ کہا ہے کہ چونکہ اس تعلق سے بہت ساری احادیث آ چکی ہیں، چونکہ اس تعلق سے 15ویں شعبان کے تعلق سے کئی حدیث، ہم نے کہا نا ابھی 8 حدیث موجود ہیں اور زیادہ بھی ہو سکتی ہیں، لیکن جو ہم نے مطالعہ کیا وہ 8 حدیثیں ہیں 15ویں شعبان کے تعلق سے، تو سب کی سب ضعیف ہیں. تو انہوں نے یہ کہا علامہ البانی نے کہ چونکہ حدیث بہت ساری آ رہی ہیں ایک ہی موضوع کے تعلق سے، تو یہ حدیث حسن ہو گئی. آپ تو یہ کہتے ہیں علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ حدیث حسن ہے. تو چونکہ اور بھی محدثین یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس حدیث کے اندر میں کراوی ہے ابن لہیہ وہ ضعیف ہے. تو غلطی ہو گئی ہے ان سے، کوئی بات نہیں ہے. لیکن یہ حدیث کی بنا پر ہم یہ نہیں کہیں گے یہ حدیث حسن ہے، نہیں، بلکہ اور بھی محدثین، بڑے محدثین، امام بخاری، امام مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، بہت سارے محدثین کرام ہیں الحمدللہ. تو ان لوگوں نے کہا کہ یہ ساری حدیث تو ہے، لیکن یہ ہر حدیث میں ہر ایک ضعیف راوی ہے، تو ہمیں ماننا نہیں ہے. تو اس سے پتہ ہی چلا ہر وہ حدیث جو آپ کو نظر آ جائے یا مل جائے یا سن لیں آپ 15ویں شعبان کے تعلق سے، ہر وہ حدیث عبادات کے تعلق سے ہو، جاگنے کے تعلق سے ہو یا روزہ رکھنے کے تعلق سے ہو، ہر وہ حدیث اگر خاص آ جائے 15ویں شعبان کے تعلق سے، آپ جان لیجئے گا بالکل وہ حدیث ضعیف ہوگی یا موضوع ہوگی. بس یہ کلیئر ہے، مختصر میں جان لیجیے آپ. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ کے توفیق عطا فرمائے. وما توفیق الا باللہ، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم.